آج کے دور کے اندر ایسے امراض ہو رہے ہیں، UK یورپ میں ایسے امراض ہیں، لیکن ان امراض سے کیسے بچا جائے گا انشاءاللہ آج میں اس کا علاج بھی آپ کو بتلاؤں گا، بہت آسان ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اگر ان غذاؤں کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کی یہ الرجی اور آپ کی یہ ایگزیما، آپ کی یہ خارش انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس میں جو ہے ہم نے کچھ ٹائم لینا ہے۔ دیکھیے ناظرین کرام، اب اسکرین پر آپ کو یہ کوکونٹ آئل یعنی کہ کھوپرے کا تیل اور کھوپرا نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام یہ دیکھیں کوکونٹ ہے، یہ کھوپرا ہے، اس کا اوریجنل تیل جو ہے کوکونٹ آئل جو ہے یہ اوریجنل لے لیں۔ اسی طریقے سے یہ منٹ والا پانی ہے اور لیمبو کا پانی ہے، اس کا یہ استعمال کریں۔ اسی طرح اس کے علاوہ جو ہے جب بہت زیادہ خارش ہو جائے تو آئس مساج یعنی کہ برف کے ٹکڑے لے کر جو ہے جس حصے میں بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے تو وہاں پر برف کے ٹکڑوں سے جو ہے مساج کریں تو پھر ظاہری بات ہے خارش جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ادرک کا استعمال بھی بہت زیادہ مفید ہے، خاص طور پر خون کے دورانی کو درست کرنے کے لیے۔ اکثر لوگوں کے جو خون میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، خون کی خرابی کو درست کرنے کے لیے یہ انتہائی مفید ہے ادرک۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں برف کے ٹکڑے جب بہت زیادہ خارش ہو جاتی ہے تو انسان خارش کرتا ہی رہتا ہے، خارش کرتے ہی رہتے ہیں، تو اگر اس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے یہ آئس مساج کریں تو آپ کی خارش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ٹرمرک پاؤڈر جسے ہلدی کہتے ہیں، یہ انتہائی مفید ہے خاص طور پر جلدی امراض کے لیے۔ یہ اطباء کے ہمارے ہاں نزدیک حکمت میں یہ جو ہے اینٹی بائیوٹک کہلاتی ہے۔ یہ بہت زبردست چیز ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ زمین کے اندر جو یہ رکھی ہے یہ بڑی اس کے اندر طاقت ہے اور بڑی ہی مفید ہے یہ، سبحان اللہ۔ تو یہ پانی کا استعمال دیکھیں، ہم پانی کا استعمال جو ہے وہ بالکل بھی یقین جانے کئی لوگ ہیں جن سے پوچھا گیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ صرف اور صرف روزانہ کا 1 گلاس پانی پیتے ہیں۔ اور یہ اسی طریقے سے آپ کا سیب کا سرکہ ہے، ایپل سائڈر ونیگر، یہ جو ہے انتہائی مفید ہے، اس کا استعمال بھی آپ کریں۔ اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ میں انشاءاللہ آج آپ کو بتلاؤں گا کہ آپ اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عرق گلاب ہے، عرق گلاب بھی جو ہے آپ اس کو بھی استعمال کریں، اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی میں آج آپ کو بتلاؤں گا کہ جب بہت زیادہ خارش ہو تو اس جگہ پر بھی آپ عرق گلاب کو لگائیں۔ اور یہ عرق گلاب کو لگانے سے اور خاص طور پر دودھ جو ہے یہ ہلدی والا دودھ یہ جو ہے یہ بھی انتہائی مفید ہے، ہلدی والا دودھ جو ہے اسے استعمال کریں، لیکن یہ کب استعمال کرنا ہے انشاءاللہ یہ بھی میں آج آپ کو بتلاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ عرق گلاب ہے، جہاں یہ عرق گلاب کو میں نے 2 طرح کا دکھایا، ایک تو یہ کہ آپ عرق گلاب خود بھی گھر میں بنا سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ سیب کا جوس بھی آپ پی سکتے ہیں، دوسرا ایپل کا سرکہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آج آپ کو یہ سارے نسخے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بتلاؤں گا۔ اور خاص طور پر جب خارش ہو تو وہاں ٹھنڈا پانی ڈالنا یہ انتہائی مفید ہے۔ خاص طور پر اس ملک کے اندر ہم جو ہے گرم پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ظاہری بات سردی ہے، سردی کے اندر جو ہے بوائلر کو بھی کوشش کرتے ہیں آرام نہیں دینے دیتے، وہ جو ہے نا ہر وقت ٹھنڈے پانی کے استعمال کے بجائے ہم گرم پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جس سے جسم میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور خاص طور پر بالوں کی جڑیں وہ بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ گرم پانی کا استعمال نہ کریں، کوشش یہ کریں کہ ظاہری بات ہے سردی آپ کہیں گے قاری حکیم صاحب اگر آپ کہیں گے کہ سردی میں بھی ٹھنڈا پانی استعمال کریں گے تو پھر ہماری جو ہے یہ جان نکلنے والی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ استعمال کریں، لیکن جسم تھوڑا بہت گرم ہو جائے تو آپ اس کے بعد نارمل پانی کا استعمال کریں، خاص طور پر مکس پانی استعمال کریں، اور اس سے جو ہے آپ کی جلد بھی بہتر رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پہلے زمانے کے اندر یہ جلدی بیماریاں کیوں نہیں ہوتی تھیں، خاص طور پر لوگ کڑوے تیل کا استعمال کرتے تھے، سرسوں کا تیل کا اپنے جسم پر نہانے سے پہلے بھی مساج کیا کرتے تھے ہفتے میں 1-2 دفعہ۔ اب ہماری صدیاں گزر جاتی ہیں، کون لگاتا ہے؟ نہ تو ماؤں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ جسم پر تیل لگائیں یا جسم کا مساج کریں۔ اب تو بیچارے بس یہ لوشن بھائی اس پر لکھتے ہیں، اس پر لکھا ہوتا ہے یہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، بڑی جلد کے لیے بڑا مفید ہے۔ بھائی جو نیچرل چیزیں تھیں، سادی چیزیں تھیں، اس کے اندر طاقت بھی تھی، اس کے اندر توانائی بھی تھی، اعضاء کے اندر مضبوطی بھی پیدا کرتے تھے۔ لیکن جب سے ہم یہ آج کل کی جدید دور کی جدید ماؤں نے جو ہے نا ماشاءاللہ بچوں کو ایک نئے انداز سے جو ہے پرورش، کیونکہ آج کل کا دور جو ہے میڈیا کا دور ہے، میڈیا میں جو کچھ دیکھتے ہیں، جس چیز کی پروموشن ہو رہی ہے، جس چیز کو بہت زیادہ لوگ خرید رہے ہیں، بس جا کر خریدیں گے بھائی یہ بہت زبردست کریم ہے، اس کے اندر زبردست یہ ہے، زبردست یہ ہے۔ وہ جو نیچرل چیز ہے وہ نیچرل ہے، اس کو استعمال کریں گے تو اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ میں نیچرل کی طرف آپ کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ ہماری فطرت انسانی کے بہت قریب ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام اب کچھ میں آج کے پروگرام میں نسخے ذکر کر رہا ہوں، نوٹ کیجئے اسے۔ خاص طور پر اکثر لوگ جو ہے انتظار میں رہتے ہیں کہ
یعنی کہ قلم اور جو ہے کاغذ اپنے پاس موجود ہوتا ہے، یہ کاپی ہے یا آپ کے پاس نوٹ بک ہے، جو بھی ہے اس میں نوٹ کرنا شروع کر دیجئے۔ پہلا نسخہ ناظرین کرام، وہ لوگ جن کے جسم میں اکثر خارش رہتی ہے، اکثر ایگزیما رہتا ہے، اکثر جو ہے ان کو جسم میں الرجی رہتی ہے، اب اس کے لیے وہ بہترین ایک نسخہ ہے، وہ ہے آپ لیمبو منٹ، یہ دونوں چیزیں یعنی کہ منٹ، پودینہ اور لیمبو، یہ دونوں کا آپ یعنی کہ اس کا طریقہ کار، اس کا جوس نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جو ہے پودینے کو تھوڑا سا ابال لیں، پودینے کو ابال لیں گے اس کا جوس نکل جائے گا۔ اسی کے اندر آپ ادرک بھی ڈال سکتے ہیں، ادرک بھی اسی کے اندر ڈال دیں۔ اب اس کو جو ہے ٹھنڈا کر لیں، اور اس کے اندر ٹھنڈے سے مراد یہ کہ نیم گرم رہ جائے گا، اس میں ایک نیمبو جو ہے آدھا نیمبو یا حسب ذائقہ جتنا آپ کو مفید ہو تو وہ نچوڑ کے اس کاوے کو آپ دن کے اندر زیادہ زیادہ استعمال کریں۔ ایک نسخہ یہ ہو گیا۔ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ بیرونی استعمال کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیرونی استعمال کے لیے یہ ہے کہ اب آپ کو جب زیادہ خارش ہو رہی ہے، جسم میں بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے، اب خارش جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، تو اب اس کے لیے عرق گلاب اپنے جسم پر لگائیں جہاں جہاں آپ کو خارش ہو رہی ہے، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو سکون ملے گا۔ تیسرا نسخہ یہ ہے کہ اگر آپ کو خارش بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اب اس کے لیے کوکونٹ آئل یعنی کہ کھوپرے کا تیل اپنے جسم پر لگائیں، اور اس کھوپرے کے تیل کے اندر آپ میتھی دانہ اس کو گرائنڈ کر لیں، میتھی دانہ گرائنڈ کر لیں، اور میتھی دانے کے اندر کوکونٹ آئل یعنی کہ یہ جو کھوپرے کا تیل ہے اس کو مکس کر لیں، اور جہاں جہاں اس کو پتلا کر کے بنا لیں، اور اس کو اچھی طرح مکس کریں، اور مکس کرنے کے بعد اپنے جسم پر جہاں جہاں خارش ہے وہ لگائیں۔ انشاءاللہ یہ انتہائی مفید نسخہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا نسخہ ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ یہ ایپل کا سرکہ یعنی کہ جسے ایپل سائڈر ونیگر کہتے ہیں، یہ جو ہے آپ کیا کریں، صبح کے وقت جو ہے 1 چمچ پانی میں نیم گرم پانی کے اندر، اور شام کو رات کو سوتے وقت جو ہے ایک چمچ جو ہے پانی میں ڈال کر انشاءاللہ صبح کریں گے تو دن سکون سے گزرے گا، رات کو کریں گے تو انشاءاللہ پوری رات انشاءاللہ آپ کو خارش نہیں ہوگی۔ اکثر لوگوں کی جب بیچاروں کو خارش ہوتی ہے تو بیچارے راتوں کی نیند بھی ان کی ختم ہو جاتی ہے، چھوٹے بچے ہوں تو ماں باپ ظاہری بات ہے پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ پوری رات جو ہے وہ کھرچ رہا ہے، اپنے آپ کو خارش کر رہا ہے بیچارہ، اب اس کی بھی نیند خراب ہے، ماں کی بھی نیند خراب ہے، اور یہاں تک کہ بچوں کی بھی گھر میں سب کی نیند خراب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک اب رات کو خاص طور پر اور دن میں یہ عمل کر لیں، یعنی پانی کے اندر نیم گرم پانی کے اندر یہ استعمال کریں، اور خاص طور پر ایپل کا استعمال زیادہ کریں۔ وہ لوگ جن کو خارش رہتی ہے، جلدی امراض رہتے ہیں، وہ ایپل کا استعمال زیادہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ایلو ویرا جیل یہ انتہائی مفید ہے۔ 3 نسخے میں نے بتلا دیے، چوتھا نسخہ نوٹ کر لیجئے۔ ایلو ویرا یہ بہت آسان سے مل جاتی ہے، جسے کورگندل بھی کہتے ہیں، اور یہ اس کی آپ جیل نکالیں، جیل جہاں جہاں آپ کے جلد میں جو ہے الرجی ہے، ایگزیما ہے، خارش ہے، یا آپ کے جسم میں کوئی بھی ایک سامنے اثرات اس کے اسکن کے اندر پرابلم پیدا ہو رہی ہے، یہاں تک کہ خواتین کے چہرے کی خوبصورتی کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ہے، چاہے خواتین ہو چاہے مردوں، کوئی بھی یہ لگا سکتے ہیں، ظاہری بات ہے استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ انتہائی مفید ہے۔ 4 نسخے ہو گئے۔ 5واں نسخہ جو ہے اب اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ بیسن جسے کہتے ہیں، جسے چنے کا بیسن کہتے ہیں، اس بیسن کو یعنی کہ اس کو گیلا کر لیں، اور گیلا کر کے اس کو دودھ کے اندر مکس کریں، دودھ کے اندر اسے مکس کریں، اور جہاں جہاں آپ کو خارش ہے وہاں یہ بیسن لگائیں۔ اس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ آپ کی یہ جو ہے خارش کا مرض جو ہے وہ کافی حد تک اس میں کنٹرول ہو جاتا ہے، اور کافی حد تک جو ہے اس میں شروع میں آپ کو آسانی آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ جو ہے عمل اس کی کرنے سے انشاءاللہ یہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دن میں کوشش کریں کہ کھیرے کا استعمال جسے کوکمبر کہتے ہیں، اور خاص طور پر تربوز کا استعمال، ککڑی یعنی کہ خربوزے کا استعمال، یہ چیزیں خاص طور پر زیادہ استعمال کریں جو زود ہضم بھی ہیں اور پانی والی ہیں، جو آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج کل جسے تانجرین جسے فروٹر کہتے ہیں اور اورنج کہتے ہیں، اس کا استعمال کریں، یہ بھی انتہائی مفید ہے آپ کی جلد کے لیے۔ تو ناظرین کرام اور بھی بہت سے نسخے ہیں لیکن میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، لیکن ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نسخے تو بہت ہیں لیکن یہ ہے استعمال کرنے کی بات ہے۔ ہمارے لوگ بہت سارے نوٹ بھی کر لیتے ہیں، اسے لکھ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ کتابوں کے اندر ہی ہوتے ہیں، لیکن اسے استعمال کرنے میں اور اس کو کنٹینیوسلی استعمال کرنے میں ہمارے لوگ بہت زیادہ سست ہیں۔ کیونکہ میرا ایک تجربہ ہے، 10 سال تو مجھے بھی یو کے میں ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اساتذہ بھی فرمایا کرتے تھے یہی باتیں کہ اب آج کے دور کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزیں بتائی جاتی ہیں، وہ بولتے ہیں یار اس سے کیا ہوتا ہے یار، جب تک جو ہے نا وہ الرجی کی گولیاں نہیں کھاتے، الرجی کی ٹیبلٹ نہیں کھاتے،
اور یہاں تک کہ الرجی کے بچوں کو سیرپ نہیں پلاتے تو اس وقت تک وہ کہتے ہیں اس سے آرام ہی نہیں آ رہا، کیونکہ ہم جلد باز لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں جلدی رزلٹ، اور جلدی رزلٹ جو ہے ظاہری بات ہے ایلوپیتھک کیمیکل کی جتنی اشیاء ہیں، کیمیکل میں جو ہے ظاہری بات ہے جلدی اثر ہے، لیکن اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہے۔ یقیناً وہ لوگ جن کو ایگزیما رہتا ہے، خارش رہتی ہے یا جسم میں الرجی رہتی ہے، تو وہ ڈاکٹر یہاں کے کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ایسی دوائیاں دیتے ہیں، اس کی وجہ سے غنودگی ہر وقت رہتی ہے، ہر وقت جو ہے وہ نیند آتی رہتی ہے، تو یقیناً پھر بہت زیادہ مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ان تمام اشیاء کو استعمال کریں گے، کنٹینیوسلی استعمال کریں گے۔ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ نوٹ کر لیجئے بات کو، کہ کوئی بھی علاج بالغذا ہے 3 مہینے سے پہلے اس کا رزلٹ سامنے نہیں آتا، لیکن الحمدللہ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ جو میں نے ان کو نسخے بتلائے ہیں انہوں نے استعمال کیے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ان کو کس طرح شفا یابی انہوں نصیب ہوئی۔ لیکن اگر آپ بھی استعمال کریں گے، کنٹینیوسلی استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ تمامی امراض انشاءاللہ یہ ایک اشارے ہوا کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ بیماریاں جتنی ہیں نا، یہ ہمارے جسم میں بہت سی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ آپ کے جسم میں یہ فرق آ چکا ہے۔ اب آئیے ناظرین کرام پرہیز کی طرف۔ پرہیز میں خاص طور پر جن کو الرجی ہے، جن کو خارش ہے، جن کو ایگزیما ہے، اب ان کے لیے پرہیز کیا ہے؟ پرہیز انڈا، مچھلی، گرم اشیاء جتنی ہیں گرم اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، خاص طور پر میٹ کا استعمال بھی کم کرنا ہے۔ اور یہ چکن تو نری بیماری ہے، یاد رکھیے۔ اکثر لوگ میری بات کو توجہ نہیں دیتے، اکثر لوگ میری بات پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ جو ہے چکن ناظرین کرام ہم لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ آج کی سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کی فیڈ کو، کہ یہ چکن جو ہے ایک 40 دن میں ایک اتنی بڑی مرغی تیار ہو جاتی ہے، تو یہ کیسے اتنی بڑی مرغی تیار ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس کو ایسی فیڈ دی جاتی ہے جو بیچاری اپنی ٹانگوں پہ، جسم تو اس کا بڑھ جاتا ہے تو وہ اپنی ٹانگوں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ یہی حال جو چکن کھانے والوں کا ہے، ان کا جسم تو بڑھ جاتا ہے لیکن اپنی ٹانگوں پہ بیچارے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو بھائی جو چکن کھانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ٹانگوں کو مضبوط کریں۔ وہ ٹانگیں جب مضبوط ہوں گی کہ جب وہ دیسی مرغے کھائیں گے، جب جو ہے وہ ایسی غذائیں استعمال کریں گے۔ لیکن اگر کھائیں گے، وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادھر سے برگر بھی چلے گا، ادھر سے پیزا بھی چلے گا، ادھر سے چکن چپس بھی چلیں گے، اور سب کچھ چلے گا، اور پھر جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم بیمار ہو گئے اور ہم اب بتائیں کیا کریں۔ ادھر سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب یہ دوائیاں استعمال کریں، اب یہ آپ یہ لیں، اب یہ استعمال کریں۔ اب کہتے ہیں کہ یار اس سے کیسے جان چھوٹے گی، اب تو پھنس گئے ہیں۔ تو اب یہ ناظرین کرام، آپ یقیناً دواؤں سے بجائے آپ غذاؤں کی طرف اور دعاؤں کی طرف آئیں۔